فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ اتوار والے دن نبی علیہ السلام کے کسی نہ کسی صحابی کی سیرت بیان ہوتی ہے، آج انشاءاللہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں جانیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جو تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بدر والے بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر والے ساری کائنات سے افضل ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان والوں میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا سرٹیفکیٹ نازل فرمایا کہ یہ ایمان والے ہیں اور اللہ ان سے خوش ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص 17 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ 230 روایات نقل ہیں احادیث کی کتب میں ان سے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں، خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ میری والدہ جو تھی نا اس سے بڑی محبت تھی میری، اور مکہ میں مشہور تھا کہ سعد اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب والدہ کو پتہ چلا نا کہ سعد نے اپنے دین کو بدل لیا ہے، انہوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا۔ سعد آتے بار بار، امی جان پانی پی لیں۔ والدہ زور سے کہہ دیتی کہ میں نے نہیں کوئی چیز کھانی نہ کوئی چیز پینی ہے جب تک تو اپنے دین میں واپس نہ آ جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 2-3 دن تک مسلسل کوشش جاری رکھی۔ جب دیکھا کہ والدہ نہیں مان رہی تو فرمایا، امی جان اللہ کی قسم آپ کی تو ایک جان ہے، اگر آپ کے جسم میں 100 جان بھی ہوتی، میرے سامنے ایک ایک کر کے نکل جاتی، تو میں پھر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ جب والدہ نے یہ ارادہ مصمم دیکھا نا، فوراً چپکے سے حضرت صاحب فرماتے ہیں والدہ نے کھانا کھانا شروع کر دیا، پانی پینا شروع کر دیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کا دفاع فرمایا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، ایک کافر نہ مسلمانوں میں خلبلی مچا رہا تھا، اس قدر زیادہ تیر اندازی کر رہا تھا کہ مسلمان گھبرائے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد اس پر تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ یہ صحابی سے صحابہ کہتے، اللہ کے رسول ہمارے والدین آپ پر قربان، ہمارے والدین آپ پر قربان، لیکن صحابی اس حضرت سعد کے کیا کہنے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سعد میرے والدین آپ پر قربان۔ فرمایا تیر چلائیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے پھالے والا تیر پڑا ہوا تھا، میں نے اسی تیر کو اٹھایا، کمان میں رکھ کر سیدھا نشانہ لیا، چھوڑ دیا۔ وہ تیر سیدھا جا کر اس کافر کی پیشانی میں لگا، گرتا ہے سر کے بل زمین پر، ٹانگیں اوپر ہو جاتی ہیں، اس کی شرمگاہ برہنہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ منظر نبی علیہ السلام نے دیکھا نا تو مسکرا دیے کہ اس کافر کا اللہ نے اتنا عبرتناک انجام کیا ہے جس سے مسلمان پریشان تھے۔ اور پھر حضرت صاحب فرماتے ہیں جو بندہ بھی ادھر سے گزرتا تیر لے کر، نبی علیہ السلام اس کے تیر لے کر بھی مجھے دے دیتے۔ میرے نبی علیہ السلام نے 2 عظیم دعائیں فرمائی پھر سعد کے لیے، ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اللہ سعد کا کبھی بھی نشانہ خالی نہ جائے، جہاں پر یہ تاک دے نشانہ اپنی جگہ پر لگے، اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ سعد کی دعا کبھی رد نہ ہو۔
اس امت کے مستجاب الدعوات لوگوں میں ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جو دعا کر دیتے ہیں میرا رب قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما ہے، چند لوگوں نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ زبیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا اے ظالم اپنی زبان کو بند کر، تو جانتا نہیں ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے عظیم صحابہ ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نہیں انہیں معاف کر سکتا، انہوں نے اس امت میں انتشار پیدا کیا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا خاموش ہو جا ورنہ میں تیرے لیے بد دعا کر دوں گا۔ کہنے لگا جا جا بڑے دیکھے ہیں تیرے جیسے بد دعائیں کرنے والے، جا تجھ سے جیسی بد دعا ہوتی ہے کر لے۔ حضرت سعد نے نا بھرا، اب وہ مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وہاں پر نماز ادا کی، نماز ادا کر کے نا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور فرمایا اللہ جس طرح اس نے بھری مسجد کے اندر، بھرے بازار کے اندر، یعنی کہ بازار کے باہر ہی وہ مسجد سے باہر کھڑا ہوا تھا، صحابہ اندر تھے، آپ نے بد دعا فرما دی اللہ اسے یہاں سارے لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا دے۔ اسی وقت حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں ابھی حضرت سعد بد دعا کر کے فارغ نہیں ہوئے، اللہ کی قسم اچانک بازار سے شور پیدا ہوا، لوگوں ایک بختی نسل کا اونٹ وہ ہلکا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، ہماری طرف آ رہا ہے، بھاگو بھاگو۔ یہ ابھی آواز بھاگو بھاگو کی سنائی دی ہے، ایک اونٹ نمودار ہوتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا گستاخ کون ہے، کسی کو نہیں نقصان پہنچایا، بھاگتا ہوا آتا ہے، اسی شخص جس کے خلاف میرے ساتھ نے بد دعا کی ہے اس کے سر کو پکڑتا ہے، زمین پر پٹک رہا ہے، بار بار پٹک کر اتنی دیر تک چھوڑا نہیں جب تک اس کا کھوپڑا اس کے جسم سے الگ نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے بھرے بازار کے اندر، بھری مسجد کے اندر اسے عبرت بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، جو بھی دعا کر دے میرا رب قبول فرما لیتا ہے۔ ایک مرتبہ نا کوفے کے گورنر حضرت عمر نے بنا دیا، اب کوفے کے گورنر یہ شرارتی لوگ تھے، انہوں نے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایات بھیجی کہ سعد بن ابی وقاص نے نا ان میں یہ خرابیاں ہیں، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد سے پوچھا کہ آپ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتے؟ فرمایا میں بالکل سنت کے مطابق امیر المومنین پڑھاتا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا پہلی 2 رکعتوں کو تھوڑا لمبا کرتا ہوں، آخری دونوں کو ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔ فرمایا یہ تو سنت کے مطابق ہے لیکن یہ تیرا اپنا قول ہے۔ ایک کمیٹی کو تشکیل دیا، فرمایا کوفہ میں جاؤ، مساجد میں جا کر پتہ کرو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمیٹی کے سربراہ تھے، امیر تھے، گئے پتہ کیا، جس مسجد میں بھی جاتے ہیں لوگ تعریف کرتے ہیں۔ ایک مسجد میں نا ابو سعدہ نامی آدمی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ سعد بن ابی وقاص ہمیں جہاد پر بھیجتے ہیں، خود نہیں جاتے، یہ مال کی انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے اور نماز بھی سنت کے مطابق نہیں پڑھاتے۔ یہ 3 اس نے شکایتیں کی۔ حضرت صاحب نے نا وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اپنے رب سے کار ملا لی، کہا یا رب اگر یہ بندہ اپنی شہرت کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے پورے مجمع سے، اللہ اسے لمبی عمر دے دے، جس سے میرے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے نا ایسا بڑھاپا اسے دے دے، اور اللہ اسے فتنوں والی زندگی دے دے اور اسے آنکھوں سے اندھا کر دے اور غربت و افلاس سے بھر دے۔ یہ میرے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا دی نا، تو لوگ کہتے ہیں ابو سعدہ نا، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ابو سعدہ اسے اللہ نے لمبی عمر دے دی، اتنی لمبی کہ اس کے یہ آبروئیں تھی یہ ڈھلک کر آنکھوں کی آگے آ گئی، وہ انہیں اٹھا کر دیکھا کرتا تھا، اتنا زیادہ غریب، اتنا افلاس اس میں آ گیا، اتنی غربت آ گئی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا ایک وقت کی روٹی کے لیے،
اور فتنوں سے اللہ نے اسے ایسے بھر دیا، چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی نا، یہ انہیں چھیڑا کرتا تھا، لوگ اسے مارتے کہ ظالمہ اپنی عمر دیکھ، بوڑھا ہو گیا، بچیوں کو چھیڑتا ہے۔ یہ کہتا روتا، لوگوں مجھے مارو نہ، مجھے تو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کھا گئی ہے، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ صحابہ کا میرے بھائیو احترام جس نے نہیں کیا، اللہ نے اسے دنیا میں نشان عبرت بنا دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص مسجد میں داخل ہوئے، جبریل آ گئے، اللہ کے رسول جو ابھی مسجد میں صحابی آپ کا داخل ہوا ہے اسے جنت کے بشارت سنا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم ایک جنتی انسان نہ دکھا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور دکھائیے۔ فرمایا ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے گردنیں گھمائی، پیچھے دیکھنے لگے کون خوش نصیب مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ جب داخل ہوئے تو سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے آسمان سے بشارتیں آئے۔ میرے بھائیوں کون سعد بن ابی وقاص؟ نبی علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، سعد بن ابی وقاص آئے، فرمایا لوگوں سعد بن ابی وقاص میرے ماموں ہیں، ایسا کسی کا ماموں ہے تو لاؤ پیش کرو۔ میرے ساتھ خوبصورت بھی بڑے ہیں، بہادر بھی بڑے ہیں، کبھی بھی ان کا نشانہ خطا نہیں گیا، اتنے زیادہ بہادر، بلکہ ایک دفعہ مقام رابط کی طرف چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے دشمن کثیر تعداد سے نکل آیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ ہم تھوڑے سے ہیں، دشمن بہت زیادہ، اس نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمایا گھبرانا نہیں ہے، تیر ایسے چلائے کہ دشمن دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سعد ساتھ ساتھ یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کون ہے جو آج کا احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ مشرکین کی طرف سے بہترین دفاع کیا ہے تو وہ سعد بن ابی وقاص نے کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نا جب کوفہ کے ایک دفعہ جب گورنر تھے تو وہاں پر خزانچی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود کی بھی بڑی فضیلت، حضرت سعد بن ابی وقاص نے نا ان سے قرض لے لیا، قرض وقت پر ادا نہ ہوا، دونوں میں تھوڑی چہکلش ہو گئی، تو میں ہو گئی، تو ساتھ ہی حضرت عقبہ بن عامر تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے آپ دونوں صحابی ہیں، کچھ خیال کرو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سعد نے اپنی چھڑی کو پھینک دیا، ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہم رب السماوات والارض، ابھی اتنا ہی کہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے یار دیکھنا میں آپ کا ساتھی ہوں، میرے لیے بد دعا نہ کر دینا۔ ابھی یہ کہا ہی تھا، حضرت سعد کے ہاتھ فوراً چھوٹ گئے، فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہوتا، اے عبداللہ آج آپ کے لیے ایسی بد دعا میں کرتا جو کبھی خطا نہ جاتی۔ لیکن جب انہوں نے کہا نا یار دیکھنا میرے لیے بد دعا نہ کر دینا، فوراً چھوڑ دیا معاملہ وہیں پر۔ یہ صحابہ کی آپس میں محبت تھی، رحماء بینہم۔ میرے بھائی آج کوئی مسلمان ہمیں کہہ دینا کہ میں تیرے لیے بد دعا کر دوں گا تو ہم کہتے ہیں بڑے بڑے دیکھے ہیں تیرے جیسے، بڑے بڑے دیکھے ہیں، جا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لینا۔ نہ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے بد دعاؤں سے بچا کریں۔ صحابہ ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کی محبت کو اللہ نے بطور آئیڈیل بیان فرمایا قرآن میں، فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم تھے، بڑے رحیم تھے آپس میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی سیرت میں سے بخاری مسلم میں روایت آتی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص جب بیمار ہوئے نا ایک دفعہ نبی علیہ السلام گئے پاس، حضرت سعد کے نا سینے پر ہاتھ رکھا، دعا کی کہ اللہم اشفی سعدا، اللہم اشفی سعدا۔ یہ 3 مرتبہ دعا کر کے نا میرے نبی نے حضرت سعد کے چہرے پر، سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت سعد فرماتے اللہ کی قسم حضرت عمر کے دور میں یہ حدیث بیان فرمائی، فرمایا آج تک نبی علیہ السلام نے جو میرے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، آقا کے ہاتھ کی ٹھنڈک
میرے سینے میں آج تک محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے قیامت تک یہ ٹھنڈک اسی طرح رہے گی میرے دل میں۔ میرے نبی علیہ السلام کا ہاتھ لگا تھا۔ بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کے جسموں کے ساتھ میرے نبی کا جسم لگا۔ بڑے تھے وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے سامنے بیٹھ بیٹھ کر میرے نبی کے چہرے کی زیارت فرمائی۔ بڑے تھے وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھی، میرے نبی کے ساتھ مل کر سفر کیے۔ میرے بھائیو، یہ تو وہ پیارا مبارک چہرہ ہے جو ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا ہے اللہ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے، بلکہ جو اس چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ دیکھنے والے کے چہرے کو جو دیکھ لے اللہ اس پر بھی جہنم حرام کر دے۔ ان کی اتنی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ بے شمار مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھ کر فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و سعد فی الجنہ و عبد الرحمن فی الجنہ و عبیدہ بن جراح فی الجنہ اور سعید بن زید فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کا نام لے کر میرے نبی نے فرمایا تھا یہ 10 کے 10 جنتی ہیں، اسی لیے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جب قادسیہ کے میدان میں بھیجا نا حضرت عمر نے امیر بنا کر، 3 دن تک جنگ ہوتی رہی۔ تیسرے دن جب اللہ نے فتح عطا فرمائی، مدائن کا رخ کیا نا، تو ان نے ایرانیوں نے پل توڑ دیے دریائے دجلہ کے۔ اب دریائے دجلہ کا پانی بھی بڑا تیز بہ رہا ہے، گہرا بھی بڑا ہے، مسلمان اس طرف وہ اس طرف۔ حضرت صاحب نے فرمایا مسلمانوں رک کیوں گئے ہو؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا اللہ اگر موسیٰ کے لیے راستے بنا دیتا ہے ہم بھی اسی رب کو ماننے والے ہیں، فکر نہ کرو، اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دو۔ اور قسم اٹھا کر فرمایا، تاریخ ابن ہشام کی روایت ہے، فرمایا اگر کسی کی ایک کولی بھی گم ہو گئی، اگر یا ضائع ہو گئی، وہ بھی سعد بن ابی وقاص سے لے لینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تقریر کی، اپنا گھوڑا سمندر دریا کے اندر ڈال دیا۔ سارے صحابہ نے بھی اپنے امیر کی اطاعت میں دریا کے اندر گھوڑے ڈال دیے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے دریا کے اندر اس طرح جا رہے تھے جیسے خشک زمین پر جا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں۔ جب ایرانیوں نے دیکھا نا، کہنے لگے دیو آمدن دیو آمدن دیو آمدن، یہ جن کہاں سے آ گئے؟ یہ دیو ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتے کہ دریائے دجلہ میں تو موت کے سوا کچھ ملتا نہیں، اتنا گہرا اتنا تیز بہنے والا دریا ہے۔ تو یہ اس طرح آرام سے پرسکون طریقے سے ذکر اذکار قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے خشکی پر سفر کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ایمان تھا، صحیح سلامت پہنچ جاتے ہیں۔ بلکہ میں تاریخ کے اندر ہی پڑھ رہا تھا، ایک صحابی کا نا یہ مشکیزہ اس کی گر پڑا بغل سے، مشکیزہ گرتا ہے، سمندر کی نظر ہو گیا۔ کہنے لگے اے سیدنا سعد، اے ہمارے امیر، آپ نے کہا تھا جس کی ایک کولی بھی گم ہو جائے وہ ساتھ سے لے لینا، میرا مشکیزہ گر گیا ہے دریا کے اندر۔ فرمایا اللہ میں نے وعدہ کیا ہے اپنی جماعت سے کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پانی کی لہروں نے وہ مشکیزہ اٹھایا، اس صحابی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے جنہوں نے جمعے والے دن، جمعے سے پہلے مدائن کو فتح کیا اور نوشیروہ کے سفید محل میں کھڑے ہو کر آنسوؤں کے ساتھ پہلا جمعے کا خطبہ دیا تھا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ بہت زیادہ مال غنیمت اکٹھا کیا، سارے کا سارا حضرت عمر کے پاس بھیجا نا۔ حضرت عمر کے سامنے اخبار لگے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، بہت بڑی اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے اور اتنا مال غنیمت آیا۔ فرمایا اس لیے تو رو رہا ہوں، جب دنیا آ جاتی ہے نا پھر لوگوں کے درمیان بغض آ جاتا ہے، نفرتیں آ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔
فرمایا اس لیے میں رو رہا ہوں کہیں اللہ اس مال کی وجہ سے ہمیں فتنوں میں مبتلا نہ کر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مختصر سی سیرت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے صحابہ کی محبت پر، ایمان پر، موت شہادت والی، عزت والی، اور مرنے کے بعد اللہ صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔